آئیے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے Ephesians chapter 6 verse 10 to 18. افیسیوں اس کا چھٹا باب اور اس کی 10ویں آیت سے 18ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. کلام میں لکھا ہے غرض خداوند اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلحوں کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو اور نجات کا فوج اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو. غلام کے کلام کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو. صبح ہم غلام کے زندہ کلام میں سے جن باتوں کو سیکھ رہے تھے، جس طرح میں نے آپ کو صبح بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اس کتاب کے اندر ڈفرینٹ ڈسپلنز ہیں جو ایماندار اور خاص طور پہ لیڈر کی زندگی سے جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، یعنی اس کی زندگی کے اندر ان کو ہونا چاہیے. اور ان ڈسپلنز میں سے اسٹڈی کا ڈسپلن جو ہے وہ میرے حصے میں آیا، اور صبح ہم نے جو ٹاپک دیکھا وہ تھا دا اسٹڈی آف نیو پلاننگ، نئے پلاننگ کی کا جو مطالعہ تھا. اس تعلق سے جو ہے وہ ہم نے بات کی کہ ہمیں اپنی پلاننگ کو جو ہے وہ بدلنا ہے اور وہ پلاننگ جو خداوند چاہتا ہے اس پلاننگ کو کرنا ہے. آج اس وقت میں ہم ایک اور خاص ٹاپک جو ہے وہ اس تعلق سے سیکھیں گے، اور وہ ہے دا اسٹڈی آف امیجز اینڈ میٹافرز. نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر تشبیہات اور استعاروں کا مطالعہ، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں بہت سارے استعارات ملتے ہیں، بہت سارے امیجز ملتے ہیں. جس طرح سے اس پیسج کو جس کو ہم نے پڑھا ہے، there are so many metaphors، بہت سارے استعارات سمجھتے ہیں. استعارہ یعنی کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ جو ہے اس کی مشابہت جو ہے پیش کرنا. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں کسی بہادر کو دیکھ کے میرا شیر بچہ آ گیا، ٹھیک ہے، وہ شیر نہیں ہے لیکن ہم نے اس کی جرت کی وجہ سے اس کو شیر کہہ دیا. اس طرح کے بہت سارے استعارات جو ہے وہ کلام مقدس میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اسی پیسج کے اندر بے شمار استعارات ہمیں ملیں گے. اور یوں لگ رہا ہے جیسے ایماندار نہ ہو بلکہ ایک بڑا فوجی ہو، ایک بڑا جنرل ہو جس کو ایک فائٹ کرنی ہے، ایک لڑائی لڑنی ہے، اور اس لڑائی کے لیے اس کو بہت سارے ہتھیار جو ہے اپنے پاس رکھنے ہیں. اور ہتھیاروں کے لیے بھی ڈفرینٹ میٹافرز ہمیں استعارات جو ہے وہ ملیں گے. جیسے سچائی سے جو ہے وہ اپنی کمر کس. اب جو بیلٹ ہے کمر کس ہے، ٹھیک ہے، اس کو سچائی سے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میٹافر کو جوڑا گیا ہے کہ اٹس لائک اے بیلٹ. سچائی کیا ہے؟ یہ ہماری کمر کے گرد جو ہے ایک بیلٹ کی طرح
ہونا چاہیے اور راست بازی کا وقت، شیلڈ آف رائچسنس. سو اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. مسیحی ایمان میں نیو ٹیسٹمنٹ میں خاص طور پہ آپ کو بہت سارے میٹافرز نظر آئیں گے، اور اس کتاب کا مصنف جس بات کا ذکر کرتا ہے وہ بتانا چاہتا ہے کہ ایک ایماندار کے لیے بہت اہم ہے کہ وہ میٹافرز کی اور امیجز کی اسٹڈی کرے اور ان امیجز کو اور میٹافرز کو جانے، اور اگر وہ ان کو نہیں جانتا تو وہ اپنے ایمان کی بہت ساری بنیادوں میں کھوکھلا پن دیکھے گا اور اس کے ایمان کی بنیادیں جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوں گی. سو آج ہم ڈفرینٹ میٹافرز جو ہے ان پہ بات چیت کریں گے، کچھ میٹافرز پہ آج، اور خداوند نے چاہا تو کل بھی ہم جو ہے ان میٹافرز کو، ان استعارات کو یا ان امیجز کو دیکھیں گے. اور یہاں اس پیسج کے اندر ہمیں ایک میٹافر جو نظر آتا ہے وہ ہے دا میٹافر آف سولجر. ایک سولجر لگتا ہے ہمیں، ایک ایماندار جس کے پاس یہ سارے ہتھیار ہونے چاہیے، ادروائز وہ اپنی لڑائی جو ہے وہ ہار جائے گا، وہ اپنی لڑائی جو ہے وہ لڑ نہیں پائے گا. yes. آج چونکہ کلاس بھی ہو رہی ہے، سو ہمیں ان میٹافرز کو دیکھنا ہے، ان میٹافرز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اور یہاں ہم جس پیسج کے اندر جس میٹافر کی بات کر رہے ہیں وہ ہے ایک سولجر کا میٹافر، اور ایک مسیحی کے لیے بہت ضروری ہے. اور موسٹلی جو ہے وہ ان تمام تر باتوں کو جو ہے بہت کم سمجھا جاتا ہے، بہت کم ان پہ جو ہے وہ بات چیت کی جاتی ہے، کیونکہ ایک ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ وہ آل دا ٹائم جو ہے وہ ایک جنگ کی حالت میں ہے، اور جنگ کی حالت میں اس سے ان تمام تر ہتھیاروں سے لیس ہونا ہے. اور جب تک وہ ان کو سمجھے گا نہیں کہ صلح کی خوشخبری کے جوتے کیا ہیں، جب تک وہ سمجھے گا نہیں کہ راست بازی کا باختر کیا ہے، نجات کا خود کیا ہے، اور کیوں نجات کو خود ہی کہا گیا ہے، سو وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا. سو اس مصنف کے بقول یا کلام مقدس کے بقول بھی ان استعارات کو جاننا ہے. نیکسٹ میٹافر جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے بایولوجیکل گروتھ کا میٹافر، اور کلام نے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے. حیاتیاتی نشو و نما کا استعارہ، حیاتیاتی نشو و نما کا استعارہ، یعنی کلام اس بات پہ زور دیتا ہے کہ ایماندار جب مسیح میں آتا ہے، ایماندار جب نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی گروتھ جو ہے وہ سلو اینڈ اسٹڈی ہوتی ہے، وہ میچور ایک دم سے نہیں ہو جاتا. بہت دفعہ ہم اپنے چرچز کے اندر اس حالت کو بڑی بخوبی دیکھتے ہیں کہ چرچ کے اندر اگر آج کسی نے بپتسمہ لیا ہے، اس کو 5-7 مہینے ہو گئے ہیں چرچ کے ساتھ چلتے ہوئے، 6 مہینے بندہ یہ جو ہے گمان کرنا شروع کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ میچور ہو چکا ہوں. ایسا نہیں، اس کو میچور ہوتے ہوتے وقت لگے گا، کیونکہ نئے سرے سے پیدائش کا مطلب ہے the person who has accepted or who has embraced Jesus Christ, he is not a child. وہ بھی بچہ ہے، اور بچے کو جو ہے وہ بڑا ہونا ہے، بچے کو گرو کرنا ہے. اس لیے بہت ساری ایسی ایگزامپل جو ہے اس کے اندر کلام مقدس کے اندر ہمیں ملیں گی جن کو ہم دیکھتے ہیں. اور یہ پروسیس جو ہے وہ خود بخود ہے، اس کو کھینچ کے نہیں لیا جا سکتا، لیکن خود بخود اس وقت ہے اگر کوئی بندہ پراپر ڈائٹ لے رہا ہے، پراپر خوراک کھا رہا ہے، ایک خاص ماحول میں ہے، اور ایک خاص ماحول کے اندر، ایک روحانی ماحول کے اندر وہ پروان چل رہا ہے، تو اس کے لیے پورے چانسز ہیں کہ ایک دن آئے گا وہ میچور ہو جائے گا. آئیے ایک کلام کا حصہ پڑھتے ہیں. متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا. یعنی دیٹ از دا نیچرل پروسیس آف اے سیڈ، کہ سیڈ جب جائے گا زمین میں تو
इट विल टेक टाइम, वो फौरन से फल देना शुरू नहीं कर देगा। आज कलीसियाओं के अंदर, चर्चेस के अंदर ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि बंदे बड़ी जल्दी फलदार बनने की कोशिश करते हैं, जबकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो इतनी जल्दी फलदार हो नहीं सकते, उसको फल लाने में टाइम लगेगा। और कई दफ़ा चर्चेस के अंदर इस तरह की दुआएं भी होती हैं, खुदावंद 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना ही फल ला गए। तो मेरे जैसे जो गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो जानते हैं कि अगर दरख्त फल देना शुरू करे तो एक साल में अगर वो चंद जो है वो किन्नू या चंद जो है वो आम दे रहा है तो 3 साल के बाद उस पर ज़्यादा आम होंगे। ये नहीं होगा कि वो एक ही साल में पूरे ही भर जाए, उसको टाइम लगेगा भरने में, उसको टाइम लगेगा 30 से 60 में जाने में, और 60 से 100 में एंट्री करने के लिए इट विल टेक टाइम। सो बायोलॉजिकल ग्रोथ का इशारा जो है कलाम मुक़द्दस इस्तेमाल करता है, जिसको हमें समझना है। और सिर्फ यही बात नहीं, यहाँ तक ही नहीं, अभी हमने सिर्फ बीज की बात की, बीज से उसको डाली तक जाने में भी टाइम लगता है, और डाली भी जो है डाली तक भी वो अभी फ्रूट नहीं दे रहा, डाली के बाद भी आगे कुछ तकाज़े जो यूहन्ना की इंजील में यूहन्ना लिखते हैं उसके 15वें बाब की दूसरी आयत को अगर हम देखें तो लिखे जो डाली मुझ में है और फल नहीं लगा, मतलब वो बीज से डाली बन गई, बीज से डाली में उसकी शक्ल डेवलप हो चुकी है, लेकिन हो सकता है डाली बनने के बाद भी फलदार ना हो, वहां भी उसके चांसेस हैं कि वो फलदार ना हो। और वहां पे वो क्या करता है, उसकी प्रूनिंग करता है, उसको छांटता है ताकि वो फल लाना शुरू कर दे। सो ये बायोलॉजिकल ग्रोथ का इशारा कलाम मुक़द्दस में इस्तेमाल हुआ, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स जो है बायोलॉजिकल ग्रोथ के ताल्लुक से इस्तेमाल हुए हैं। कुछ यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए, और पौलुस रसूल भी बहुत सारी जगहों पे इस इशारे को इस्तेमाल करते। आइए पौलुस की बात करते हुए पहला कुरिन्थियों के 3 बाब की दूसरी आयत को देखें तो लिखा है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना न खिलाया क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त न थी। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि कुरिन्थस की कलीसिया उस वक्त में अभी बची है, अभी बेबी चर्च है, उसको अभी खुराक अगर खाना वगैरह दिया जाए तो उसका स्टमक खराब हो जाएगा। कभी कभी आपने चर्चेस के अंदर देखा होगा कि कोई बंदा नया नया चर्च आना शुरू हुआ है, नई नई तौबा की है, अभी 4-5 महीने हुए हैं, लेकिन 4-5 महीनों के बाद पादरी साहब से वो 10वीं क्लास के सवाल शुरू कर देगा, है ना? ऐसे बहुत सारे हमें इस तरह के सवाल सुनने को मिलते हैं। तो आप उसको समझाया नहीं जा सकता, अब उसको अंडरस्टैंडिंग देनी मुश्किल है। और ये बिल्कुल इसी तरह से है जितने अगर आप में से लोगों को जो है वो स्कूल में पढ़ाने का, टीचिंग करने का इत्तेफाक हुआ हो, तो किसी स्कूल के अंदर छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो बड़ी क्लासों में भी चले जाते हैं और वो समझते हैं कि वो बड़ी क्लास में हो गए, लेकिन उनको बड़ी क्लासों की अंडरस्टैंडिंग नहीं, उनको बड़ी क्लासों की अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम चाहिए। बहुत दफ़ा बहुत सारे सवाल जो है वो बच्चों की समझ में नहीं आते, और चूंकि समझ में नहीं आते, और मिसाल के तौर पे मैं अपनी ही बात करता हूँ तो मेरा बेटा है सोनू, वो बहुत छोटा था तो उसने सवाल मुझसे कर लिया कि पापा ये टीवी में तस्वीरें कैसे आती हैं। तो अब मैं उसको जवाब नहीं दे सकता क्योंकि उसको नहीं पता चलेगा तस्वीरें कैसे आती हैं, या अगर तस्वीरें कैसे आती हैं मैं उसको ये समझाना शुरू कर दूं कि तस्वीरें कैसे आती हैं, उसकी समझ में नहीं आएगा, वो मुझ में फौरन पापे ने कहे गाल नहीं पाता, क्योंकि जो बातें मैं करना चाहता। इसी तरह से बहुत दफा ईमानदार अपने कद से बड़े सवाल करते हैं, लेकिन इसको जानने की जरूरत है। और कभी कभी बड़े खादमीन के बहुत सारे थियोलॉजी के नजरिए हम जो है वो इनिशियल स्टेज पर समझना चाहते हैं, बट इट विल टेक टाइम। कभी कभी नईम साहब की बात कही हुई, सरनेम की बात कही हुई जो है वो हमें समझ ही नहीं आती, हम देख रहे होते हैं कि गल कितों की थी, इस
इस बात की थियोलॉजी क्या है, कहाँ पे जाके मिलेगी। लेकिन जब हम भी आज से को 10 साल बाद, आज से को 20 साल बाद शायद हमें उन बातों का पता चले। कलाम कहता है कि बायोलॉजिकल जो है हयातियाती नशो नुमा जो है ईमानदारों के अंदर होती है। चूंकि आज का ईमानदार जो है वो बड़ा बेसब्रा भी है, वो सारी चीजें एक ही दफा लेना चाहता है, तो बहुत जरूरी है लीडर्स के लिए कि वो उनको बायोलॉजिकल ग्रोथ के इस इस्तारे की स्टडी दे, उनको बताए। गल फौरन समझ नहीं आ जाएगा, इट विल टेक टाइम, इस पे वक्त लगेगा। हाँ, बहरहाल एक बात जिसको हमें हमेशा ही समझना है कि कलाम मुक़द्दस सीड से शुरू करता है और फल का मुतालबा जरूर करता है। फल तक जाना है, लेकिन फल तक जाने में वेट करना है, सब्र करना है, इंतजार करना है। हाँ, द डे विल कम, जब हम खुदावंद के साथ चलते चलते एक वक्त आ जाएगा कि हम फलदार हो जाएंगे। आइए एक और हवाला मैं चाहूँगा कि हम पढ़ें, और ये उस डिमांड के ताल्लुक से है। एफिशियन चैप्टर 4 वर्स 13, इफिसियों उसका 4 बाब उसकी 13वीं आयत में, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाएं। हमें पहुंचना वही है जहां मसीह का जितना कद है, लेकिन इस कद के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। जिस तरह कई दफा बच्चे जो है वो अपनी अम्मा के शूज पहन के समझते हैं कि वो बड़े हो गए, और कई दफा कुर्सी पे खड़े होके वो कहते हैं पापा मेरा कद तेरे बड़ा हो गया। इसी तरह से बहुत सारे ईमानदार भी अपने कद को इस तरह बढ़ाना चाहते हैं, और जब बढ़ा लेते हैं तो फिर बड़ों को कहते हैं उनकी पता है ਉਹਦਾ कद छोटा रह गया, मैं बड़ा हो गया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो स्टूल पे खड़ा है, वो कुर्सी पे खड़ा है। कद नेचुरली बढ़ेगा, कद बायोलॉजिकल वे में बढ़ेगा, उसके लिए वेट करना है। ये दूसरा इस्तारा, पहला हमने जो है वो एक सिपाही का इस्तारा देखा, दूसरा इस्तारा जो है वो हमने बायोलॉजिकल ग्रोथ का इस्तारा देखा। एक और मेटाफर, द मेटाफर ऑफ अ रेस, ये भी कलाम मुक़द्दस में यानी दौड़ने का इस्तारा इस्तेमाल हुआ कि ईमानदार जब मसीह यीशु को कबूल कर लेता है तो असल में वो एक दौड़ में हिस्सेदार हो जाता है। पहला कुरिन्थियों का 9 बाब उसकी 24 आयत से 27वीं आयत तक हम इस हवाले को पढ़ लेते हैं। 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27। कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानो नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, टूटता और उससे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। और फिलिपियों 3:14 में भी इसी तरह का हवाला है, आप सिर्फ हवाला लिख सकते हैं। इस इशारे को भी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ईमानदार का, हम सुबह भी इस पे बात कर रहे थे, ईमानदार को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही वो एक जो है डिसीजन लेता है, मसीह में आता है, फैसला कर लेता है, तो उसको हमेशा समझना है कि वो एक रेस में शामिल हो चुका है, रेस में शामिल हो चुका है, और उसको रेगुलर कंटिन्यूअसली हर दिन जो है अपनी दौड़ को दौड़ना है। और अगर वो नहीं दौड़ता, थक जाता है, बैठ जाता है, तो उसके हार जाने के चांसेस बहुत ब्राइट है, क्योंकि ये वो दौड़ है जिसका तकाजा ये भी है
کہ اس دوڑ کو دوڑنا بھی ہے اور انعام کو حاصل بھی کرنا، جیتنا بھی۔ مسیحی زندگی دوڑ کے میں حصہ لینے کے برابر ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ٹارگٹ تک پہنچا جائے، اور ٹارگٹ تک پہنچنے تک جو ہے وہ کسی بھی بلیور کو دوڑنا ہے۔ اور اس دوڑ کے اندر دو باتیں خاص طور پہ پلیز ان باتوں کو سمجھنا ہے، دو خاص باتیں۔ ایک تو اس کو دوڑنے کی درست پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نے دوڑنا کیسے ہے، یعنی بات پھر وہی آتی ہے فارمیشن، کہ اس کو کون سی چیزیں اس دوڑ کو دوڑنے اور اس دوڑ میں جیتنے کے لیے درکار ہے۔ اور نمبر 2 جو خاص اہم بات ہے کہ اس کو پرہیز کرنا۔ وہ ٹریننگ لیتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا، پھر بھی اس کے ہارنے کے چانسز۔ اور یہاں پولس رسول اپنی بات بتاتا ہے کہ میں پرہیز میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے بدن کو کنٹرول کرتا ہوں، کیونکہ اس دوڑ میں سب سے بڑا کام جس میں ہمیں رکاوٹ پیش آ سکتی ہے وہ ہمارا جسم، ہمارا بدن ہے، جو مختلف ڈیزائرز کرتا ہے، جو مختلف خواہشیں جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور مختلف خواہشوں کے ظاہر ہو جانے کی وجہ سے جو ہے ہمارے دوڑ میں سلو ہونے کے، رک جانے کے، گر جانے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے دو باتیں کہ دوڑ کس طرح سے دوڑنی ہے، پھر دوڑنے کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ کھانا پینا کیا ہے، کس قسم کا ہمیں فوڈ چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ ہم غلط جو ہے وہ فوڈ کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس دوڑ میں بھی شامل نہیں ہوتے، یا اس دوڑ میں ہمارا شامل ہونا، اس دوڑ کو دوڑنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہمیں جاننا چاہیے کن کن باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ No, that is self-control, spiritual self-control. ہمارا بدن بہت ساری ڈیزائر کرتا ہے، ہماری آنکھوں کی کچھ خواہشیں ہیں، ہمارے کانوں کی کچھ خواہشیں ہیں، ہماری زبان کی کچھ خواہشیں ہیں، کیونکہ ہماری زبان جو ہے یہ جلانے والا ایک ایسا عضو ہے جو آگ لگا دیتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اس زبان کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے ان آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے ان ہاتھوں کو کنٹرول کرنا ہے، کس طرح سے اپنے برین کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے سیلف کنٹرول ہیں جو ایک ایماندار کو اس روحانی دوڑ میں دوڑنے کے لیے جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے ہیں، لینے ہیں۔ So one more metaphor، ایک اور استعارہ، that is the metaphor of ambassadorship، ایلچی ہونے کا استعارہ، ایلچی ہونے کا استعارہ۔ 2 Corinthians chapter 5 verse 20، دوسرے کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 20ویں آیت میں، پس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کریں۔ ایک ایماندار کو ہمیشہ اس استعارے کو بھی سمجھنا ہے کہ بطور امبیسڈر اس دنیا میں ہمارا کیا کام ہے، اور بہت ضروری ہے کہ امبیسڈر کی رسپانسبلٹیز کا ہمیں پتہ ہو کہ اگر ایک امبیسڈر کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کے ملک کے لیے کیا کیا ذمہ داری ہے۔ نمبر 1، ایک امبیسڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کی پروموشن کے لیے کام کرے۔ اگر ایک امبیسڈر اپنے ملک کی چیزوں کو انٹروڈیوس نہیں کرتا، اپنے ملک کی ثقافت کی بات نہیں کرتا، اپنے ملک کی زبان کی بات نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے امبیسڈر کی جو دلچسپیاں ہیں اپنے ملک سے بہت کم ہیں یا بالکل نہیں۔ اس لیے کلام مقدس کہتا ہے فلپیوس کے 3 باب کی 20ویں آیت کے اندر، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے۔ اور یہ امبیسڈر کو ہمیشہ ہی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ایک ایماندار کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے، ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔
اس بیگانے ملک میں یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو خدا کی بادشاہت کی باتیں بتانی ہے، اور باتیں وہ اسی وقت بتائے گا جب اس کو اپنے ملک کی پوری معلومات ہوگی، اپنے بادشاہ کی پوری قدرت کا پتہ ہوگا۔ اگر ایک ایمبیسیڈر خود ہی جو ہے وہ اپنے بادشاہ کی قدرت کو نہیں جانتا، اپنی اس ریئل کنگڈم جس کا وہ اصل میں باشندہ ہے، اگر وہ اس کی ثقافت کو نہیں جانتا تو وہ اس ملک میں جہاں پہ وہ ایمبیسیڈر لگایا گیا ہے وہاں کچھ بھی انٹروڈیوس نہیں کرائے گا، وہاں پہ کچھ بھی بتا نہیں پائے گا۔ اور یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 15 باب کی 19ویں آیت میں کہتے ہیں اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی ہے، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو یوحنا 15:19۔ بطور ایمبیسیڈر ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے بادشاہ کو متعارف کروائیں، اور بطور ایمبیسیڈر ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آسمانی بادشاہت کو متعارف کروائیں، بادشاہ کو متعارف کروائیں، آسمانی بادشاہت کو متعارف کروائیں۔ اور نمبر 3، ہم بطور ایمبیسیڈر آسمانی بادشاہت کی زبان اور اس کے کلچر کو متعارف کروائیں کہ کیا آسمانی کلچر، آسمانی بادشاہت کا جو کلچر ہے اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے، اور پھر خود کو آسمانی شہری ثابت کرنا اور پیش کرنا ہے، کیونکہ اگر ایمبیسیڈر وہاں جا کے اس ملک کا ہو جاتا ہے تو وہ ایمبیسیڈر جو ہے وہ بھی ایک ٹریٹر کی طرح، ایک غدار کی طرح، اس کو بھیجا گیا تھا اپنے ملک کے نمائندے کے طور پہ، اس نے کہا نہیں جی مجھے یہاں کی سٹیزن شپ دے دو، میں وہاں کی کینسل کروا لیتا ہوں۔ اور آج بہت سارا ماحول ہمیں اسی طرح کا نظر آتا ہے کہ ایماندار جو ہے دنیا میں آیا ہے، دنیا سے دل لگ گیا ہے، دنیا کی ایکٹیویٹیز اس کے اندر چلی گئی ہیں، اب واپس جانے کو دل نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پرانی چیزیں جہاں سے آیا ہے، جہاں سے بلانگ کرتا ہے، جہاں سے اس کا تعلق ہے، اس کو بھول چکا ہے۔ یہ نیکسٹ میٹافر جو ہے وہ ایلچی بنے۔ ایک اور استعارہ جو کلام مقدس میں استعمال ہوا، دیٹ از دا میٹافر آف سلیوری، غلامی کا استعارہ۔ اس سے پہلے کہ اس کو ہم تھوڑا سمجھیں، کچھ حوالہ جات میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس میٹافر کی بھی ہمیں اچھے سے سمجھ آئے۔ 1 Corinthians chapter 6 verse 19 کا لاسٹ پارٹ وہاں سے شروع کریں گے اور 20 تک۔ پہلا قرنتھیوں 6 باب 19ویں آیت کا آخری حصہ اور 20ویں آیت لکھا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے کیا کیے گئے ہو، خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال لائے۔ یہ بہت ضروری ہے اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو ایک ایماندار کو کہ اس کو خرید لیا گیا، اب وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، اب وہ اپنی جو مرضی چاہے بھی تو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی قیمت ادا کی گئی، وہ اب ایک سلیو کی طرح، ایک غلام کی طرح ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں تاکہ اس کو اور زیادہ انڈرسٹینڈ کر پائیں۔ رومنس چیپٹر 6 verse 19 لاسٹ پارٹ، سیکنڈ پارٹ اس کا، رومیو 6 باب 9 باب 19 باب 6 باب کی 19ویں آیت کا آخری حصہ لکھا ہے، اسی طرح اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راست بازی کی غلامی کے حوالے کر۔ غلامی کس کی کرنی ہے؟ راست بازی کی۔ ہم راست بازی کے غلام ہو چکے ہیں، اور چونکہ ہم راست بازی کے غلام ہو چکے ہیں اس لیے ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی سے اور راست بازی، اس راست باز کی راست بازی سے چل سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ڈیسیژن خود اپنی مرضی سے لیا ہے کہ ہم راست بازی کی غلامی کریں۔ پھر ایک اور حوالہ دیکھ لیجئے، پہلا قرنتھیوں اس کا 7واں باب اور اس کی 22ویں، پہلا قرنتھیوں 7واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں خداوند میں بلایا گیا ہے وہ خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے، اسی طرح
جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے. کیا ہے وہ؟ مسیح کا غلام ہے. سو یہ جو میٹافر آف سلیوری ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ میٹافر، یہ استعارہ یا یہ امیج ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہم اپنی مرضی نہیں کر سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا کوئی آقا ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، ہمارا خداوند ہے جس کی ہم نے غلامی اپنی مرضی سے، پہلے گناہ کے غلام تھے، ابلیس کے غلام تھے، لیکن ہم نے اس سلیوری کو چھوڑا ہے اور اب کتاب مقدس کے مطابق ہم مسیح کے غلام ہوئے ہیں. سو اس استعارے کا مقصد اس بات کو جو ہے وہ سیکھ لینا ہے کہ کس طرح سے خداوند کی مرضی کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر پورا کرنا ہے، خود کو آمادہ کرنا ہے کہ جو کچھ باپ کہتا ہے اس کو پورا کریں. ایک اور حوالہ دیکھ لیجئے، پہلا قرنتھیوں 4 باب کی پہلی آیت. پہلا قرنتھیوں 4 باب کی پہلی آیت. آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے. یہاں بھی خادم جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی اسی طرح سے غلامی کی سینس میں ہی استعمال کیا گیا ہے. سو اس استعارے سے یا غلامی کے استعارے کی ان ساری شکلوں سے چند باتیں جو ہمیں سیکھنی ہے. نمبر 1، ہمیں جاننا ہے ہمارا آقا یا خداوند کون. اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا آقا یا خداوند کون ہے تو پھر بھی ہمارے چانس ہے کہ ہم کسی اور آقا کے پیچھے چلتے رہے. We need to be very clear اور اس میں ہمارے آقا کی ایک درست پوری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. پھر نمبر 2، ہمیں اس بات کو جان لینا ہے کہ ہم قیمت سے خریدے گئے، ہماری قیمت ادا ہوئی ہے. پھر تیسری بات، اس غلامی کے استعارے کو سمجھتے ہوئے ہمیں سیکھ لینی ہے کہ ہم نے پوری فرما برداری کرنی. ہم آدھی فرما برداری بھی نہیں کر سکتے کیونکہ غلام پوری فرما برداری کرتا ہے. پھر اپنی ساری جسمانی روحانی ضرورتوں کے لیے اپنے آقا پر انحصار کرنا، اپنے بازوؤں پہ انحصار نہیں کرنا، لوگوں پہ انحصار نہیں کرنا، انسانوں کی طرف نہیں دیکھنا. اپنی ضرورتوں کے لیے ہمیشہ اپنے خداوند پہ، اپنے آقا پہ ڈیپینڈ کرنا. پھر ایک اور بات جس کو ہمیں اس بات کو جانتے ہوئے، اس میٹافر کو سیکھتے ہوئے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارا آقا ہمارے لیے جو کرتا ہے اس میں مکمل بھلائی ہے. کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنے خدا سے شکوے شکایتیں کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. کوئی غلط کرنا ابا جی کر لیے، ابا اس نے ہمیں بلانے کا استحقاق دیا ہے، اٹس گڈ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شکووں اور شکایتوں کی مشین بن رہے. سو بہت ضروری ہے ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا باپ جو کچھ ہم سے کر رہا ہے وہ ہی از گڈ گاڈ، وہ ہمارے لیے بھلائی ہی پیدا کرے گا. اور پھر ایک اور بات جس کو ہمیں اس میٹافر کو سیکھتے ہوئے، اس استعارے کو سیکھتے ہوئے جاننا ہے، سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آقا سے بے وفائی نہیں کرنی، اور یہاں پہ کہیں پہ بھی ہمارے پاس بے وفائی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. سو یہ ایک اور میٹافر تھا جس کو جاننا، جس کو سمجھنا ضروری ہے. نیکسٹ ہے the metaphor of stewardship، مختار ہونے کا استعارہ. اور اس کو بھی کلام مقدس میں بار بار جو ہے خاص طور پہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر استعمال کیا گیا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ مختار. آج چرچ کے اندر ایک بڑی ٹریجڈی یہ بھی ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے وہ ہر چیز کا مالک بنتا ہے. مالک اور مختار کے اندر فرق ہے. مالک جو ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے، مالک جو ہے اس کے پاس پوری اتھارٹی ہے. مختار جو کچھ کرے گا وہ مالک کی دلچسپیوں کو دیکھتے ہوئے کرے گا، اپنی مرضی سے نہیں کرے گا. جو کچھ مالک کرنے کے لیے کہے اس کو وہی کچھ کرنا ہے. سو مسیحی ہونا ایک ایسے شخص کی طرح ہونا ہے جس کو کوئی اپنی جائیداد ایک اچھے مختار کی طرح سمجھ کے دے دیتا ہے. اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ
جب ہم نے مسیح یسوع کو قبول کیا تو اس نے ہمیں کیا دی؟ اپنی جائیداد دی. اور یہ جتنے بھی خدا کے بھید ہیں یہ ہماری پراپرٹی ہے. اور بطور لیڈر ہمیں اس پراپرٹی کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ جیسے مالک چاہتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں، ہم مختار نہیں ہیں. اور کبھی کبھی خاص طور پہ اس قسم کی جب ہم باتیں کرتے ہیں کہ یہ میری کلیسیا ہے، اس پہ میں نے کام کیا ہے، یہ میری ہے، حالانکہ وہ کلیسیا ہماری نہیں ہے، وہ یسوع مسیح کی کلیسیا ہے. ہاں اس نے ہمیں اس زمین پر جو ہے ایک شیپرڈ کے طور پہ اپنا چرچ دیا ہے، اوکے، کہ آپ اس کو فیڈ کریں، اس کو کھلائیں، اس کی ذمہ داری ہمیں دی ہے، لیکن اصل مالک ہمارا خدا ہے. مختار کا بنیادی کام اس جائیداد کی مناسب ایڈمنسٹریشن کرنا ہے اور اسے دیانتداری سے اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اور دو خاص ذمہ داریاں جو ہے وہ مختار کو سمجھنی ہے. نمبر 1 تو اس کو اصل جائیداد کو سنبھالنا، جو جائیداد ملی ہے اس کو سنبھالنا ہے. اور پھر نمبر 2 اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیشن کرنی ہے. چرچ دیا ہے اس کو بڑھانا ہے، اس کے اندر اور لوگوں کو جو ہے وہ مسیح کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے جو ہے وہ لانا ہے. کیونکہ ایک بات جو ہمیں ہمیشہ ہی یاد رکھنی ہے کہ مالک جب بھی آئے گا تو مختاروں سے حساب لے گا کہ تمہیں اتنے توڑے دیے تھے، اتنے جو ہے وہ تمہیں ٹیلنٹس دیے تھے، اتنے پیسے دیے تھے، بتاؤ آپ اپنی مختاری کا کیا کرو، حساب دو. وہ ہم سے حساب لے گا. ہمیں اصل بھی سنبھالنا ہے اور اصل کے ساتھ ساتھ اور بھی کمانا ہے. یہ دو ذمہ داریاں اس مختار کی ہیں اور ایماندار کو اسے سمجھنا ہے. پھر روحانی تربیت میں اس ادارے کا مطلب اس کے عرفان اور مہارتوں میں ترقی کرنا. ہمیں اس کے عرفان اور اس کی مہارتوں میں جو ہے وہ ترقی کرنا ہے. پھر ایمان کو اس کی ساکھ برقرار رکھتے ہوئے گہرے میں سمجھنا کہ واٹ از فیتھ ایکچولی. کیونکہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ یہ خدا کے بھید ہمیں ملے ہیں تو اس کو پورے طور پہ سمجھنا ہے. آئیے چند حوالہ جات اس تعلق سے جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. 1 پیٹر چیپٹر 4 ورس 10، پہلا پطرس 4 باب اس کی 10ویں آیت. پہلا پطرس 4 باب اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ سے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کریں. ان کو صرف کرنی ہے لیکن ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے صرف کرنی ہے. پھر تیتس کے خط اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت کا حوالہ بھی پلیز دیکھ لیجئے. لکھا ہے، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے. نگہبان کیا ہے؟ خدا کا مختار ہے. اور پھر آگے اس کی کوالٹیز لکھی ہوئی ہیں کہ اس کو اس طرح کا ہونا چاہیے. آگے لکھا ہے کہ اس کو بے الزام ہونا چاہیے، نہ خود رائے ہو، نہ غصہ ور ہو، نہ نشے میں گل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، اور نہ ناجائز نفع کا لالچی. یہ سارے حوالہ جات ہمیں باور کرواتے ہیں، بتاتے ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم سب کیا ہیں، اچھے مختاروں کی طرح ہمیں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، اچھے مختاروں کی طرح کام کرنا ہے. اور پھر ان شارٹ دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے کہ کیا کیا کام ایک مختار کو کرنے ہیں. نمبر 1 وہ اپنی نعمت کو پہچانے کہ اس کو کون کون سے ٹیلنٹس ملے. نمبر 2 ان ٹیلنٹس کو ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کرے. پہلے نمبر پہ ان ٹیلنٹس کو پہچانے اور پھر ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کرے. نمبر 3 وہ ان سب باتوں میں جو کچھ اس کو دیا گیا ہے بے الزام ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ کہے کہ مختار تو ہے پر ہے بے ایمان ہے. اس کو بے الزام ہونے کی ضرورت ہے. پھر خدا کے بھید اور سچائی کو جانے اور آگے پیش کرنے کے قابل. یعنی
वो खुदा के भेजों से मिले हैं, जिनका वो मुख्तार बनाया गया है, उनको प्रॉपर तरीके से खुद पहले अंडरस्टैंड करता हो, खुद उनको जानता हो, और फिर जब आगे पेश करे तो उसके अंदर भी दयानतदारी पाई जाए। और नंबर 5, उसको असल जायदाद की हिफाजत करनी और नई दौलत या नया पैसा उसके अंदर जो है वो ऐड करना है, क्योंकि मुख्तार की यही जिम्मेदारी है कि जब मालिक वापस आएगा तो मालिक उससे हिसाब लेगा, मालिक उससे पूछ गीछ करेगा और उसको समझना है कि मुझे हिसाब देना है। बहुत दफ़ा हम काम करते हैं, मुख्तार भी हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं कि इस सब का हिसाब किताब भी होगा। और उस्तादों के लिए तो यकूब लिखता है कि बहुत सारे उस्ताद ना बने, क्योंकि फैंटी ज़्यादा लगेगी, मार ज़्यादा खाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली अगर तोड़े ज़्यादा मिले हैं, सलामें ज़्यादा मिली हैं, वाह बड़ी मिली है, तो हिसाब किताब भी वैसे ही होगा, वैसे ही ज़्यादा हिसाब किताब लिया जाएगा। आमीन। अभी और बहुत सारे हैं, ये तकरीबन को 25-30 इस्तारे हैं जिनको हम कुछ को पढ़ लेंगे, कुछ में से गुजर जाएंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितने हम इन क्लासेस में पढ़ लें वो पढ़ लेंगे। लेकिन अगर नहीं पढ़ पाए तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको यूट्यूब पे जो है वो रिकॉर्ड करके लगा दूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो, आप इसको जो है वो इन लेक्चर्स की सूरत में समझ पाएं। आइए खुदावंद की पाक हुज़ूरी में अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमारे खुदा ने हमें मुख्तार बनाया है, अच्छे मुख्तार होने के लिए हमें चुना है। आइए हम अपने कामों से, अपनी ज़िंदगी के तमाम तर उन बातों वाक़यात से, पहलुओं से साबित करें कि हाँ खुदावंद, हम वाकई ही अच्छे मुख्तार हैं, तू ने हम पे ट्रस्ट किया है, हम तेरा शुक्र अदा करें। जमात में से जिसको भी खुदावंद का दिलेरी दे, वो इस सारे कलाम के लिए, इस क्लास के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार। और हमें अपनी प्यारे खुदावंद समझ में, हमें अपने इरफान में बढ़ाता है खुदावंद, ताकि हम दुआए जिंदा खुदा की कुदरत में बढ़ सके। आज की सारी क्लास के लिए, इन खूबसूरत बातों के लिए, सच्चाइयों के लिए, जिसमें तुमने हमें आज एक बार फिर प्यारे खुदावंद समझ बख्शी, अपना इरफान बख्शा, ताकि हम मसीह यीशु में ऐ बाप तेरी कुदरत में ज़ोरावर हों और खुदा बाप तेरी मानिद बनते चले जाएं, जिसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने टीचर के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस खूबसूरत वक्त के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, रूहुल की क़ुव्वत मदाखलत के लिए और तमाम ज़राए वसाइल के लिए जो इस वक्त तेरे खुदा इस क्लास के लिए मुहैया हुए, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तुझे मुबारक करते हैं। खुदा इन सब में हमें कायम रहने का, पढ़ने का गहरा फज़ल इनायत कर, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह के नाम पे वसीला।